الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اقامت بھی مثل اذان ہے، یعنی جو احکام اذان کے ہیں وہی اقامت کے بھی ہیں، صرف چند باتوں کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کی جا رہی ہے. اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے. جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا. یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے. یہی حکم امام کے لیے ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے. آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جب وہ مؤذن اللہ اکبر کہنا شروع کرتے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ اس وقت تک تکبیر نہیں کی جاتی. یہ ساری باتیں خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جب مؤذن مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت امام اور مقتدی جو بھی ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوں. نصوص فقہی یعنی فقہاء کرام نے جو نصوص بیان کیے، جو دلائل بیان کیے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ امام اور مؤذن کے لیے مستحب، امام اور مقتدی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب اقامت میں مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو جائے. سب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس میں. ہاں، امام اور مؤذن پہلے سے کب کھڑے ہوں اس کی صورت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ مؤذن نے تکبیر کہی اور امام سامنے سے آیا، یہاں سے، جیسے کہ یہاں سے آیا، یہاں سارے نمازی کھڑے، مؤذن نے تکبیر شروع کر دیے، اس وقت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ صورت. یا دوسری صورت یہ کہ امام پیچھے سے آ رہا ہے، مؤذن نے تکبیر کہنی شروع کر دی تو لوگ بیٹھے ہوئے، امام جس صف میں پہنچتا جائے گا وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے گی. یہ مسئلہ کتاب میں بیان کیا کہ اس پر کون عمل کرتا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا. جو عمومی مسئلہ ہے کہ امام بھی موجود ہوتا ہے، نمازی بھی موجود ہی ہوتے ہیں ہمارے مساجد میں، تو اس وقت کے لیے حکم فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے مقتدی اور امام ان سب کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں کہ جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے. مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام و جماعت معین ہو، امام صاحب، مؤذن صاحب اس کے متعین ہو. نمازی بھی عموماً متعین ہوتے ہیں مسجد محلہ میں جو نمازی ہوتے ہیں، اکا دکا دو چار جو آگے پیچھے آگے وہ آگے، اکثر نمازی معین ہوتے ہیں. تو وہی جماعت جو یہ قائم کریں گے وہی جماعت اولیٰ کہلاتی ہے، اور اسی کو جماعت مسنونہ بھی کہتے ہیں. تو جب جماعت اولیٰ بطریق مسنون ہو چکی، سنت کے مطابق وہ جماعت ہو گئی اور یہی جماعت اولیٰ کہلاتی ہے، تو دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے. اب دوبارہ کوئی آئے اور انہوں نے اذان کے کر جماعت سے نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو دوبارہ اذان کہنا یہ مکروہ ہے. ہاں،
بغیر اذان دیے اگر دوسری جماعت قائم کی جائے تو ایسی صورت ہو سکتی ہے، ممکن ہے ایسا، لیکن امام جو ہے وہ محراب میں کھڑا نہ ہو، بلکہ دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہو، تاکہ امتیاز رہے، فرق رہے کہ یہ جماعت جماعت اولا نہیں ہے بلکہ جماعت ثانیہ ہے۔ اس امام میں جماعت ثانیہ کو، یہ جو دوسری نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں، ان کو محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ یہ کس مسجد کا حکم ہے؟ مسجد محلہ، یعنی وہ مسجد جس کا امام متعین ہے، نمازی متعین ہے۔ اور اگر مسجد محلہ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جیسے سڑک، بازار، اسٹیشن، سرائے کی مسجدیں، سرائے جانے جو لوگ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے پھر آگے سفر کر جاتے ہیں، تو ان کی مسجدیں، ان میں نہ امام متعین ہوتا ہے، نہ مؤذن متعین ہوتا ہے، نہ نمازی وہاں کے معین ہوتے ہیں۔ اب جیسے اسٹیشنوں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں ان میں نمازی متعین تو ہوتے نہیں، ہر گروہ آتا جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، چوتھا آتا ہے، پانچواں پڑھتا ہے، اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سرائے، جہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، جیسے کہ سفر کریں اور راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کریں، چائے وغیرہ پی کے پھر آگے چلے جائیں، کھانا کھا کے پھر آگے چلے، تو وہاں جو نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی امام معین نہیں ہوتے، نمازی متعین نہیں ہوتے، ہر آنے والے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی مساجد میں چند اشخاص آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور آتے ہیں، وعلی ھذا القیاس، اسی پر آپ دوسروں کو قیاس کر لیجئے۔ تو اس مسجد میں تکرار اذان مکروہ نہیں، ایسی مسجد میں اگر دوبارہ اذان کہی گئی تو کوئی مکروہ نہیں، بلکہ افضل ہے کہ ہر گروہ جو نیا آئے وہ جدید اذان و اقامت کے ساتھ جماعت قائم کرے۔ ایسی مسجد میں ہر امام محراب ہی میں کھڑا رہے۔ یہ اس مسجد کا حکم ہے جہاں امام معین نہیں ہے، جو بازاروں، جو اسٹیشنوں پر اور سرائے وغیرہ میں یا راستوں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں، سڑک، ان کا یہ حکم ہے۔ اور جو مسجد محلہ ہو جس کا امام معین ہے، نمازی متعین ہے، ان کا حکم وہ ہے کہ وہاں دوبارہ اذان نہیں کہی جائے گی۔ جماعت ثانیہ اگر کرنا چاہیں وہاں لوگ تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ محراب سے ہٹ کر، جہاں جماعت اولا ہوئی ہے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کا امام کھڑا ہو، تاکہ پہلی جماعت اور جماعت ثانیہ میں فرق رہے، امتیاز رہے۔ محراب سے مراد کیا ہے؟ محراب سے مراد وسط مسجد ہے۔ محراب سے مراد کیا ہے؟ وسط مسجد، یعنی مسجد کا بیچوں بیچ حصہ، بالکل سینٹر۔ یہ طاق معروف ہو یا نہ ہو، یہ طاق معروف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بنی ہوئی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ یہ ہو یا نہ ہو، مسجد کا بیچوں بیچ حصہ جو ہے وہی محراب کہلائے گا۔ مثلا مسجد حرام، اس میں تو محراب نہیں بنا ہوا، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں بنا ہوا، تو وہاں کا جو بیچوں بیچ حصہ ہوگا وہ بھی محراب ہی کہلائے گا۔ تو مسجد کا بیچوں بیچ حصہ یہ محراب، یہ بدعت ہے۔ یہ محراب بنانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، تو بعد میں مروان کے زمانے میں بنائی گئی ہے۔ بدعت حسن، اچھی بدعت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو محراب سے مراد وسط مسجد ہے۔ یہ طاق معروف ہو یا نہ ہو، وسط مسجد ہی محراب کہلائے گی۔ جیسے مسجد الحرام شریف، جس میں محراب، یہ طاق نما محراب اصلا نہیں ہے، یا ہر مسجد سیفی، مسجد سیفی کس کو کہتے ہیں؟ صحن، جو مسجد کا صحن ہوتا ہے نا، اس کو مسجد سیفی کہتے ہیں۔ مسجد کے صحن کو مسجد سیفی کہتے ہیں۔ اب وہ مسجد کا جو صحن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے محراب بنی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں بنی ہوئی ہوتی، لیکن وہاں بھی جو بیچوں بیچ حصہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ محراب کہلائے گا۔ اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے یہاں
باب المدینہ میں بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں گرمیوں میں صحن میں نماز پڑھائی جاتی ہے، تو وہ ایسا تو نہیں کہ محراب اٹھا کر وہاں رکھ دیتے، ایسا نہیں کرتے، وہ جو بیچوں بیچ حصہ ہے وہی محراب ہے صحن مسجد کا۔ یا مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ تو گاؤں گوٹھوں میں آپ کو ایسی بے شمار مساجد مل جائیں گی کہ جہاں لوگ گرمیوں میں فجر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازیں وہ لوگ صحن مسجد میں پڑھتے ہیں گرمیوں میں، اور ظہر کی نماز اندر پڑھتے ہیں، دھوپ شدید ہوتی ہے، تو وہ جو بیچوں بیچ جو مسجد کا حصہ ہوتا ہے صحن مسجد کا حصہ، وہ محراب کہلاتا ہے۔ خواہ وہ یہ شکل بنی ہوئی ہو یا نہ ہو، مسجد کا سینٹر بیچوں بیچ والا حصہ یہ محراب ہے۔ جب مسجد صحبی یعنی صحن مسجد، اس کا وسط محراب ہے، اگرچہ وہاں عمارت اصلاً نہیں ہوتی، یہ جو بنی ہوئی عمارت ہے یہ وہاں نہیں ہوتی، لیکن وہی بیچوں بیچ محراب ہی کہلائے گی کہ محراب حقیقی یہی ہے۔ اور وہ شکل طاق محراب سوری، یہ جو محراب سوری کہلاتی ہے، شکل نما، سوری یعنی شکل والی، کہ زمانہ رسالت و زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھی۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ ولید بادشاہ مروانی کے زمانے میں حادث ہوئی، یہ اس زمانے میں بنائی گئی ہے، تو یہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ آج کل کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی ہو، سب مسجدوں میں بنی ہوتی ہے۔ جو بدعت کا رٹا لگاتے ہیں وہ جس مساجد میں یہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں کہ دوسری جماعت کا امام پہلے کے مصلی پر کھڑا نہ ہو، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، مصلی ہٹا کر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جو امام اول کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ جہالت ہے، اس جگہ سے داہنے یا بائیں ہٹنا چاہیے، مصلی اگرچہ وہی ہو۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی وہ امام صاحب جس مصلی پر کھڑے کو جنہوں نے جماعت پڑھائی ہے، پہلی جماعت اولا، اس مصلی کو ہٹا دو، بس وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہے۔ مصلی ہو یا نہ ہو، امام جہاں جماعت اولا جس نے پڑھائی ہے اس امام کے داہنے یا بائیں طرف ہٹ کر جماعت ثانیہ کرائی جائے، تاکہ پہلی جماعت اور دوسری جماعت میں فرق رہے، امتیاز رہے۔ یہ تھا دوسری اذان اور اقامت کہنے کا بیان۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے، دونوں کہے، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ملا لے تو اور مزید بہتر ہے۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت وبالحق نطقت، یہ کہے، یعنی تو سچا اور نیکوکار اور تو نے حق بات کہی۔ تو یہ اذان کا جواب ہو گیا۔ جب اذان ہو اتنی دیر تک کے لیے سلام، کلام اور جواب سلام، کسی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تمام اشغال موقوف کر دے، تمام کاموں کو موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت کو بھی موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ یہی اقامت میں بھی کرے، اقامت کا بھی اسی طرح جواب دیا جائے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قد قامت الصلاح
کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض یہ کہے، ضاد پر بھی پیش ہے اور تا پر بھی پیش ہے، ما دامت السماوات والارض. تو قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہے یا اقامہ اللہ و ادامہا وجعلنا من صالحی اہلہا احیاء و امواتا، یہ کہہ لیں. ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ غلط ہے. قد قامت الصلاۃ تا پر پیش ہے، اور ویسے بھی وقت پر کے کہنا چاہیے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اگر چند اذانیں سنیں تو کیا کریں؟ سب کا جواب دیں؟ نہیں، صرف پہلی ہی کا جواب دیں، اور بہتر یہ کہ سب کا دے دیں. لیکن اگر پہلی کا دے دیا تو یہ بھی کافی ہے. جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین، یعنی خود مؤذن بھی اور سامعین سننے والے، درود شریف پڑھیں. اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم حدیث پاک میں آیا ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، دعائے وسیلہ جو کہلاتی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا. اسی طرح جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے. درود شریف پڑھے اور اس کا جواب بھی دے ساتھ میں، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد وہ اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے، اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس کی تفصیلی جو بات ہے اور اس کا تفصیلی طریقہ کار چومنے کا، کس طرح چوما جائے، کہاں کہاں چوما جائے، کہاں کہاں نہ چوما جائے، مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کس طرح چوما جائے سارا اس میں آپ نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا. اذان کا جواب دینا ویسے بھی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے. متاخرین نے تصویب مستحسن رکھی ہے، یعنی تصویب کہنا اچھا ہے، بھلائی کا کام ہے. تصویب سے مراد کیا ہے؟ اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا، یہ تصویب کہلاتی ہے. اذان ہو چکنے کے بعد نماز کا دوبارہ اعلان کرنا، یہ کیا ہے؟ تصویب ہے. اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں فرمائے، بلکہ وہاں کا عرف جیسا ہو اس قسم کے الفاظ کہے جائیں. مثلا الصلاح الصلاح اتنا کہہ دیا جائے، نماز نماز، یا قامت قامت، نماز کھڑی ہو چکی، نماز کھڑی ہو چکی. یا یوں کہہ دیا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہماری اصطلاح میں کہلاتی ہے صدائے مدینہ. اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے. اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر. مغرب میں زیادہ وقفہ نہ ہو، 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں اتنا وقفہ ہو، یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے اتنا وقفہ کرنا چاہیے. باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہو، اتنی دیر تک ٹھہرے، اتنی دیر تک وقفہ کرے کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں وہ آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے. جیسے کہ ہمارے عموماً اذان کے 15 سے 20 منٹ کے بعد جماعت قائم کی جاتی ہے، صحیح ہے یہ. اور فجر کے لیے کم و بیش 25 منٹ یا 30 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ 25-30 منٹ پہلے اذان کہی جاتی ہے اور اس کے بعد جماعت قائم کی. چونکہ ہمارا عرف یہ ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اذان کے 15-20 منٹ کے بعد جماعت قائم ہوگی، تو اتنی دیر میں لوگ وضو استنجا سے فراغت پانے کے بعد سنت قبلیہ بھی ادا کر لیتے ہیں. تو جماعت میں وہ سارے کے سارے لوگ جو پابند جماعت ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. اذان سن کر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، اس کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے.
تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے باہر نکل جائے، وقت سے پہلے نکل جائے بولے، لیکن اذان سننے کے بعد نہیں نکل سکتے۔ انگوٹھے چومنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ تھا کہ جب مؤذن کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم درود شریف پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہم بھی کہیں گے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں گے۔ پھر اب کیا کریں گے؟ اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر چوم کر آنکھوں پر لگا دیں گے۔ اب دعا پڑھ لیں گے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ یہ دوران اذان اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے ایک اذان کا جواب دے دیا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا آپ پر اذان کا جواب دینا اب ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو بہتر ہی ہے۔ امیر اہل سنت مدعی اللہ علیہ کو بارہا دیکھا گیا ہے کہ اذان کا جواب دے چکنے کے باوجود بھی دوسری، تیسری، چوتھی جتنی بھی اذان سنتے سب کا جواب دیتے ہیں۔ اذان کے وقت وضو کرنے والا کیا کرے؟ تو اذان کے وقت جو وضو کر رہا ہے یا کسی بھی زاویے سے نماز کی تیاری کر رہا ہے اس کو زبان سے جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن دے دے تو اچھا ہے۔ مثلا نماز ہی کے لیے چل رہا ہے تو رکنا ضروری نہیں، چلتے چلتے جواب دے لے۔ وضو کر ہی نماز کے لیے رہا ہے تو دوران وضو جواب دے دے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے تو رک جائے اور پھر جواب دے۔ رمضان میں مغرب کی اذان میں اور جماعت میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ عام دنوں کی بات ہے رمضان کے علاوہ۔ اگر رمضان میں بھی اتنی جلدی جماعت قائم کر دی گئی تو شاید دو چار ہی نمازی ہوں گے، پھر سب کی جماعت رہ جائے گی۔ کہ پہلی صف کو پانے کے لیے چل رہا ہے اور ایک ہے کہ اس مستحب پر عمل کر رہا ہے۔ وہ پہلی صف میں پانا، جگہ پانا بھی مستحب ہے اور اقامت کے وقت بیٹھے رہنا بھی مستحب ہے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹھا رہے، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلتا رہے۔ پہلی صف کو پانا بھی مستحب قرار دیا گیا، جس پر بھی عمل کر لیں۔ میں نے آپ کو دونوں باتیں بتانی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے انشاءاللہ